انسان دنیا کے اندر جو کر رہا اپنے لیے کر رہا، اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہے، جو کما رہا ہے اپنے لیے کما رہا ہے، کپڑے کے لیے، کپڑے کو حصول کے لیے، دنیا کے عیش و آرام کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے ساری کے ساری پریشانیاں برداشت کرنے کو تیار ہے۔ مالک کائنات نے یوں نہیں پوچھا اے میرے بندے بتا نماز کا سجدہ میرے نام کرے گا یا دنیا کا مال و متاع میرے نام کرے گا؟ اگر نماز کا سجدے کی باری آتی تو مال رہ جاتا، اگر مال کی باری آتی تو نماز کا سجدہ رہ جاتا، مومن کی جان کی باری آتی تو مومن کا مال رہ جاتا، مومن کے مال کی باری آتی تو جان رہ جاتی۔ مالک کائنات نے دونوں کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا او میرے بندے میرے راستے میں اور کیا دے گا؟ اس لیے اللہ جل شانہ نے اعلان کر دیا کہ میرے بندے جب تو قربانی کے جانور پہ چھری چلانے لگے اس وقت تیرا انداز نرالا ہونا چاہیے، تیرا شوق نرالا ہونا چاہیے، اس وقت تیرا رنگ ڈھنگی سب سے مختلف ہونا چاہیے، اس وقت تجھے دنیا کے اندر کوئی ذات میرے علاوہ نظر نہ آئے اور تیری زبان سے بے ساختہ نکل پڑے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ الہ العالمین چھری چلانے والا بھی تیری رضا کے لیے کر رہا ہے اور جس جانور پر چھری چل رہی ہے وہ جانور بھی تیری رضا کے لیے قربان ہو رہا ہے۔ اور رہی میری ذات کی باری، جو نماز کا سجدہ میرے جسم سے ہوا، جو نماز کا سجدہ میری ذات سے ہوا الہ العالمین یہ بھی تیرے لیے، اسی لیے تو سجدے کی حالت میں کہا جاتا ہے سبحان ربی العالی۔ جب میں نماز کی حالت میں نہیں تھا تو دنیا کا رنگ ڈھنگ مجھے نرالا نظر آتا تھا، کئی پیسے سے بننے کا یقین آتا تھا، کبھی مال و دولت میرے دل کے اندر آ کر اٹکیلیاں کرنے لگ جاتی تھی، کبھی دنیا کی روشن اللہ اکبر دنیا کے اندھیرے مجھے مال کے چراغوں کے اندر بڑے ایسے روشن نظر آیا کرتے تھے کہ میں اپنی زبان سے اقرار کیا کرتا تھا اس جہان کے بعد اور کوئی جہان نہیں۔ اللہ اکبر لوگ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں، مرنے کے بعد تیرے سے قبر کے اندر سوال کیا جائے گا، میدان معاشر میں تجھے اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا، لیکن الہ العالمین یہ سارے کے سارے نظریات غلط ہو گئے، سارے کے سارے منصوبے فیل ہو گئے جب میں نے سجدے کی حالت میں اپنا سر تیرے قدموں پہ رکھ کے کہہ دیا سبحان ربی العالی الہ العالمین۔ اللہ اکبر جس طرح تو نے مجھے انسانیت میں اعلیٰ بنایا پروردگار عالم، میں سجدہ تو کر رہا ہوں اس ذات کے لیے، آگے اس ذات کے لیے کر رہا ہوں جس ذات کے علاوہ دنیا کے اندر مجھے مال، جس ذات کے علاوہ دنیا کے اندر مجھے عزت والی ذات ہی کوئی نظر نہیں آتی ہے۔ مالک کائنات بھی پھر اس حالت میں خوش ہوتا ہے، فرمایا فرشتوں اعلان کر دو جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے اس کو جا کے بتا دو تو نے سجدے میں سر نہیں رکھا بلکہ اللہ کے قدموں پہ سر رکھا ہوا ہے۔ کتنا اللہ کو پیار ہے۔ دوسرا میرے عزیزو، عرفات کے میدان میں جب امیر بھی، غریب بھی، سید بھی، ہاشمی بھی، قریشی بھی، دنیا کی ذات والا، دنیا کے عہدوں والا، جب میرے عزیزو وہاں نکیلے پتھروں کے اوپر میرے عزیزو وہاں زمین کے اوپر بیٹھتا ہے، اسے گرمی کی حرارت کا احساس کوئی نہیں، اسے ٹھنڈی کا احساس کوئی نہیں، اسے پانی کا احساس کوئی نہیں۔ فرمایا میرے بندے یہ مشقت والے دن میرے لیے برداشت کر لے، قبر کی مشقتوں سے میں تجھے بری کر دوں گا اور میدان معاشر کی پریشانیوں سے میں بری کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگاؤ جب بچہ دنیا کے اندر آتا ہے دشمن بھی کہتے ہیں بچہ پرائے کا نہیں، پرائے کا صحیح، اب لیکن اپنا لگتا ہے، امیروں کو نہیں، غریبوں کو نہیں، حتیٰ کہ گھر کے اندر کام کرنے والی کو بھی اس بچے پہ پیار آنے لگتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے میں اسے گود میں اٹھا لوں کیونکہ ہر لحاظ سے رنگ میں اعلیٰ، ڈھنگ میں اعلیٰ، صورت سیرت کے اندر اعلیٰ، بے شک رنگ کا کالا، اس کے نقشوں کی کشش اتنی ہوتی ہے کہ ہر ایک کا دل چھیننے کو اس کا دل چھین لیتا ہے اور ہر کوئی اس کو دل دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، نہ اپنے کپڑوں کی پاکی کا خیال کرتا ہے، اگر وہ پیشاب بھی کر دے، پیمپر بھی گیلا کر دے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں بچہ ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بچہ غلطی کرے ماں باپ کہیں کوئی بات نہیں بچہ ہے۔ عرفات کے میدان میں جب بندہ اللہ کے آگے کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار،
فرشتے کہتے ہیں الہی پہلے گناہوں سے منہ کالا کر کے آیا، اب تیرے دربار میں کہہ رہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ فرمایا جیسے ماں کے کپڑے بچہ گندا کر دے، اماں کہتی ہے کوئی بات نہیں بچہ ہی تو ہے، جب گناہوں سے اپنے آپ کو گندا کر کے مجھے رو کے دکھائے تو پھر میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں میرا بندہ ہی تو ہے۔ اللہ اکبر۔ اے فرشتوں تم درمیان سے ہٹ جاؤ، میں جانوں میرا بندہ جانے، کیا اسے تم نے پیدا کیا؟ کیا تم اسے بیمار کرتے ہو؟ کیا تم اسے صحت دیتے ہو؟ کیا تم اسے رلاتے ہو؟ کیا تم اسے ہنساتے ہو؟ اگر یہ گناہ کرے تمہارا کیا نقصان ہے؟ اگر یہ نیکی کرے تو تمہارا کیا فائدہ ہے؟ جب فرشتوں کا سر جھکتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں پھر آج کے بعد میرے بندے کے درمیان تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ گناہوں کے گناہوں کے رجسٹر لینا اس کا کام ہے، گناہوں کی گٹھڑیاں لانا اس کا کام ہے، رحمتوں کے اندر تبدیل کر دینا میں خدا کا کام ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ میرے عزیزو اگر کسی کی برتھ ڈے ہوا کرتی ہے، کسی کا میرے عزیزو کوئی تہوار ہوا کرتا ہے، کسی کے گھر کے اندر کوئی خوشی ہوا کرتی ہے، یا پڑھائی میں یا دنیا کی باغ دوڑ میں اگر بچہ یا بندہ میرے عزیزو کامیاب ہوتا ہے تو ہر ایک کا انعام دینے کو دل کرتا ہے۔ جب مال اللہ کے دربار میں لے کر اور اپنی جان کو اپنی ذات کو اللہ کے دربار میں لے کر صبح سویرے آ کر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد قربانی والا عمل کریں گے، اپنے ہی پیسوں سے خریدے ہوئے جانور کو اللہ کے راستے میں جب ذبح کریں گے، جب چھری کی دھار جانور کے گلے پہ لگے گی تو زبان سے نکلے گا بسم اللہ اللہ اکبر، مالک کائنات پھر اعلان کرتا ہے اے میرا بندہ تو نے میرے راستے کے اندر قربانی دے دی، تو نے اپنا مال قربان کر دیا، میں نے جنت کو تیرے کے اوپر فدا کر دیا ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب بھی تین قسم کا ہوتا ہے، سارا دن دینی ماحول میرا، سارا دن نعت خوانی میرا سنتا رہا، واہ واہ کرتا رہا، سبحان اللہ کہتا رہا، سارا دن علماء کی صحبت میں بیٹھا رہا، تو میرے عزیز جب رات کو بستر پہ آرام لیتا ہے، زبان میں کھانے کے مزے آتے ہیں، منہ میں آتے ہیں، آنکھوں میں دین کے میرے عزیز و معاملات کا مزہ آتا ہے، اللہ اکبر کہتا یار آج اللہ والوں کی محفل تھی، آج اللہ والوں کی محفل میں بیٹھا تھا، مزہ ہی آ گیا، آج تو وارے نہارے ہو گئے، بڑے بڑے خطاب سنے، بڑی بڑی تقریریں سنی، لاجواب انداز میں نے سنا، تو جیسی ریل اس کی دماغ اور آنکھوں میں گھوم رہی ہوتی ہے، انسان کو رات کو ویسے ہی خواب آ جاتا ہے۔ میں نے رات عبد القادر جیلانی سے ملاقات کر لی، میں نے بایزید بستامی سے ملاقات کر لی، میرے عزیزوں دن میں جھگڑا، بیوی سے بچوں سے جھگڑا، اولاد سے جھگڑا، خاندان سے جھگڑا، رشتہ داروں سے جھگڑا ہو رہا ہے، کبھی اپنے سے، کبھی ان کے در، کبھی اپنے در، کبھی در بدر، کبھی اللہ اکبر غم عاشقی تو نے ہمیں لا کے کہاں کھڑا کر دیا۔ میرے عزیزوں جب یہ سارے معاملات چلتے ہیں تو پھر شام کو دماغ گھومتا ہے، سوچ میں پڑ جاتا ہے، صبح بیوی نے اس طرح کہا تھا، لڑائی کی ابتدا یہ تھی، میں یوں نہ کرتا تو یوں ہو جاتا، شام کو کہتا ہے چل دفع کر، تو جو سوچ دماغ کی تھی آنکھوں کا عکس تھا وہی سوچ دماغ کے اندر آ گئی، تو رات کو سویا، پھر خواب آ گیا بیٹے کو میں نے ذبح کر دیا، خواب آیا بیوی کے میں نے بال کاٹ دیے، خواب آیا میں نے بیوی کو طلاق دے دی، پھر میرے عزیزوں صبح دوڑتا پھرتا ہے حضرت جی خواب کا طریقہ بتلاؤ، یہ نہیں پوچھتا عشاء نہیں پڑھی فجر نہیں پڑھی اس کا چھوڑنے کا خسارہ مجھے بتلاؤ، کیا میرے پر عذاب آیا وہ بتلاؤ، خواب دیکھ رہا حضرت جی، فرمایا علماء اکرام فرماتے ہیں جب ایسے خواب آئے اور ڈر جائے، ڈرونی چیز دیکھے تو فوراً پڑھے آنکھ کھلے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اپنے بائیں طرف کھبی طرف لیفٹ سائڈ پہ جب ایسے خواب آئیں، ڈرونے آ جائیں، ایسے خواب آ جائیں، میں بیوی کو طلاق دے رہا ہوں، ایسے خواب آ جائیں اللہ اکبر کہ میں نے یوں کر دیا، تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ کے اور بائیں طرف تھوکے نہیں، تھوک جیسا انداز، جیسے یہ تھوک کا انداز کیوں ہو، لا حول ولا قوت الا، اور جب خواب میں دیدار مصطفیٰ ہو جائے سبحان اللہ، فرمایا کوئی خواب میں بیوی دیکھے گا
خواب میں کوئی یار دیکھے گا، رشتہ دار دیکھے گا، ہو سکتا ہے جانور کی جگہ انسان دیکھ لے، انسان کی جگہ جانور دیکھ لے، لیکن جب خواب میں سامنے دیکھ لیا اور دل نے گواہی دے دی کہ میں ان کا امتی اور یہ میرے آقا محمد الرسول اللہ ہے، فرمایا اندازہ لگا اللہ نے تیرے خواب کو حقیقت کے اندر تعبیر کر دیا۔ اگر آمنہ کا لال خواب میں آئے گا تو مجھے میری کبریائی کی قسم خواب میں وہی آئے گا، نہ تجھے لاحول پڑھنے کی اجازت ہے، فرمایا تجھے سبحان اللہ اور درود شریف پڑھنے کی اجازت ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا انسان اور شیطان اللہ نے اسے منع کر دیا، وہ میری صورت میں خواب میں نہیں آ سکتا، جب بھی میں دیدار کراؤں گا خواب میں اللہ کروائے گا تو میرا ہی دیدار کرائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کتنی مشقتوں سے گزر کے آئے، اللہ اکبر، پہلے اللہ کی توحید کا پھلیرا بلند کرتے رہے، لا الہ الا اللہ۔ آج میرے عزیزو ہمارا مال پہ لگے گا، ہمارا دکان پہ لگے گا، ہمارا کارخانے پہ لگے گا، اگر دکان کا شیشہ ٹوٹ جائے، شوکیش کا کونا بھر جائے تو باپ بیٹے سے کہے گا انا ہے، وہ کہے گا ابا جی کوئی نہیں، کونا ہی تے ٹوٹیا ہے، ہاں میرا پترا تیرا لگا کوئی نہیں، میرا بچیا کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں میرے بیٹے میں نے خواب میں آج ایسی چیز دیکھی تجھے پتہ کوئی نہیں اور میرا بچہ ہی کچھ نہیں ہے۔ آج آ کے یہ ایک نسل بچی تھی، اللہ اکبر، جس کو دیکھ کر اپنی پریشانیوں کو دور کیا کرتا تھا، اپنے غم کو خوشیوں میں تبدیل کیا کرتا تھا۔ اے میرے بچے، اگر میں تجھے اپنی داستان سناؤں، اگر میں تجھے اپنی حقیقت بتلاؤں تو پھر تو بیٹھ کے کہے گا بجے تھے تو ہڈا ہی کم میں میرے تو ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ اے میرے بچے اندازہ لگا جب میرے گھر کے اندر میرا گھیراؤ تنگ ہو گیا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، اس وقت میری کیا کیفیت ہوگی؟ آسمان کے اوپر زمین کے نیچے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے علاوہ نہ کوئی میرا کفیل تھا نہ میرا مددگار تھا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا او بدر کے میدان کے اندر، احد کے میدان کے اندر تڑپنے والوں زخموں سے، اپنے جسموں کو تلواروں سے، اپنے جسموں کو چھلنی کرنے والوں، زخمی کہنے والوں، آج مجھے میرا باپ ابراہیم علیہ السلام یاد آ گیا۔ جب آگ کے حوالے ہو رہا تھا تو کپڑے بھی نہیں تھے، بیوی بچے بھی نہیں تھے، تو میرے ابراہیم کی زبان پر ایک ہی طرح نہ تھا۔ جب جبرائیل علیہ السلام سے کہا تھا اے جبرائیل جس سے پوچھ کے آیا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ کہا وہ تو آپ کو دیکھ، فرمایا جب وہ دیکھ رہا ہے تو تیرے سے بہتر وہ میرے لیے فیصلہ کرے گا۔ اس کے دیکھتے ہوئے تیری کیا ضرورت تھی تو میرے پاس آئے؟ کیا تو میری دوستی کو پھیکا کرنا چاہتا ہے؟ کیا میں تیرے سے مدد مانگ کر اس کی مدد چھوڑ دوں؟ اللہ اکبر، جو رحم مادر میں بھی حفاظت کرتا ہے دریاؤں میں بھی حفاظت کرتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے پھر آپ کا کیا ارادہ؟ کہ تو اپنے راستے پر چل، مجھے اپنے راستے پہ جانے دے، تو بھی اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے آسمان سے آیا، میں اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے آگ میں جا رہا ہوں۔ کہ بتاؤ تو صحیح پھر کیا کرو گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے پھر سن میں کیا کروں گا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل جا کے دیکھ لیا، بلکہ صحاب جا کے دیکھ لیا، آسمانوں کے فرشتوں جا کے دیکھ لیا، میرے ابراہیم کو کہاں کہاں آزماؤ گے؟ جب اس نے کہہ دیا جب تو چلا جا میں جانوں میرا رب جانے، تو پھر انسان بھی میری مخلوق ہے، جبرائیل تو بھی میری مخلوق ہے، جلنے والی آگ بھی میری مخلوق ہے۔ اگر اس آگ کے اندر جلنے کی صلاحیت دے سکتا ہوں تو اس آگ کو ٹھنڈا بھی میں کر سکتا ہوں۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، باپ بیٹے کہتے ہیں میرا یار آ رہا ہے ایسی صلح پہ کر دو۔ اللہ نے آگ سے فرمایا خبردار میرا یار آ رہا ہے، آج آگ اسی سے زیادہ ٹھنڈی ہو جا تاکہ میرے ابراہیم کو یہ پتہ نہ لگے میں آگ کی گود میں آ رہا ہوں یا ماں کی گود میں آ رہا ہوں۔ اللہ میرے بیٹے نمرود کے دربار کے اندر میں اکیلا تھا۔ اللہ جب اس کے دربار کے اندر جایا کرتے تھے تو دروازہ چھوٹا ہوا کرتا تھا، جو بڑا چھوٹا ملنے جایا کرتا تھا اپنے سر کو جھکایا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے والا، اور دیکھو یار موحد جو ہے کس کس چیز کا خیال کرتا ہے۔
یہ تو آپ اور میں نبی کے ماننے والے، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے کہتے ہیں کوئی یار نہیں، برادری تے ویکھی دیے، کوئی یار اللہ مالک ہے، کر کے معافی مانگ لیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا دربار کا دروازہ جھکا ہو چھوٹا ہے، اور جب میں جاؤں گا تو یوں کر کے جاؤں گا، دنیا یوں نہ سمجھے کہ ابراہیم نمرود کے آگے سر سے جھکا رہا ہے۔ آپ نے پہلے اپنا پاؤں اندر رکھا، پھر آپ ترچھے ہو کر اندر گئے اور جا کے اپنے سوٹا، اس کے نیچے لوہے کی آرن لگی ہوئی تھی، اور جا کے نمرود کی قالین کے اوپر یوں مار دیا اور سوراخوں کو مسلتے مسلتے چلے گئے۔ جب نمرود نے دیکھا خدا کا پیغمبر آ رہا ہے تو اپنے سوالوں کو ہی بھول گیا، میں نے اس سے کیا کہنا ہے۔ یہ ہوتا موحد کی شان۔ مجاہدین کے آگے نیٹو کی فوجیں بھول گئی، ہم نے گولی کے ہک کے اوپر، بندوق کے ہک کے اوپر ہم نے کیسے انگوٹھا رکھنا ہے۔ مجھے پھر وہی بات جو آج سے عرصہ پہلے میں نے عرض کی تھی، اللہ اکبر، آخری نیٹو کے فوجی نے اب افغانستان کے غریب پٹھان سے، جس کے کپڑے سے کئی دن کے پسینے کی بو آ رہی تھی، کہنے لگا یار بتاؤ تو صحیح، تم ہمیں بھگا نہیں سکتے، ایٹمی طاقت ہمارے پاس ہے، میزائل ہمارے پاس ہے، بتاؤ کون سی چیز تمہارے ساتھ ہے جس نے ہماری گولیوں کو بھی ضائع کر دیا، ہمارے بمبوں کو بھی ضائع کر دیا، کوئی تو تمہارے پاس طاقت ہوگی۔ اللہ اکبر، خاموش ہو کے پٹھان مسکرا، اسے کیا پتہ انگریزی میں کیا کہہ رہا ہے۔ ساتھ والا کہنے لگا بتا تیرے پاس کون سی طاقت ہے۔ اس پٹھان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جس کے ہاتھ میں بندوق کا مقابلہ کرنے کے لیے لکڑی بھی کوئی نہیں تھی، مسکرا کے کہنے لگا حسبی اللہ۔ جب نیٹو کے فوجی نے اللہ کا نام سنا تھر تھر کانپنے لگا کہ یہی تو بات تھی، تم نے ہتے ہوا کرتے تھے، ہم جب تھے کہ جتھے ہوا کرتے تھے، جب تم زور سے کہتے تھے اللہ اکبر، ہم کلا بازیاں کھا کے زمین پہ گر جایا کرتے تھے۔ دنیا نے تمہاری مدد کی، ہر طریقے کا اسلحہ تمہیں بھیجا، میں سمجھ میں نہ آیا، اللہ جو اسلحہ اس کا نام بتا دو۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ پٹھان رو کے کہنے لگا تمہاری آواز ہے سپر پاور امریکہ، ہماری آواز ہے سپر پاور اللہ ہے۔ پاکستان والوں آج اللہ کا آپ بندوں سے ہی مطالبہ۔ اسماعیل کو جب زمین پہ لٹایا ہوا اللہ نے پوچھا بتا سپر پاور کون ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بھی نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ذرا پڑھ لو میرے ساتھ ترانہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام۔ قربانی کرنے سے پہلے، نبی علیہ السلام کا حصہ رکھنے سے پہلے، اماں کی طرف سے، ابا کی طرف سے، بہن بھائی رشتہ دار کی طرف سے قربانی کے جانور پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے یہ سوچنا کہ میرے سے میرا ابا ناراض ہے کہ راضی ہے، میرے سے میری اماں ناراض ہے کہ راضی ہے۔ یہ سوچ لینا کہ میں نے اپنے مال سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے رویے سے اپنے ماں باپ کو راضی کر کے قبرستان میں بھیجا یا ناراض کر کے بھیجا۔ فرمایا اگر تیرے ماں باپ راضی نہیں، قربانی کا جانور بعد میں کرنا، پہلے ماں سے معافی مانگ کے آ، پہلے باپ سے معافی مانگ کے آ، مر گئے تو قبروں پہ جا کے کھڑا ہو کے رو کے دکھا دے تاکہ اللہ کو تیرے پہ ترس آ جائے۔ اگر ماں باپ زندہ ناراض ہے، اگر ماں باپ ناراض ہو کے مر گئے، فرمایا اپنی قربانی کسی اور کے پاس لے جا، اللہ کو تیری قربانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اگر تیرا رشتہ دار ناراض ہے، اگر ہمشیرہ ناراض ہے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں فلما بلغ معه السعی قال یا بنی، نہ رسی دکھائی، نہ تلوار دکھائی، نہ چھرا دکھایا۔ میرے عزیزوں اپنے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں میرے بچے میں نے خواب دیکھا، بتا تیرا کیا ارادہ؟ یوں کہہ دیتا پیغمبر ہو ابا تیری مرضی جو کر لے، پیغمبر کے آگے بولوں گا ایمان چلا جائے گا۔ باپ کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہنے لگے ابا گھبراتا کیوں ہے، ابا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اصل تو یہ گفتگو تھی، اپنے بچوں کو سکھلاؤ۔ اللہ اکبر۔ جانور کے ہاتھ پیر باندھ کر جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، ہاتھ پیر نہ مار دے اے میرے بچے، تو اتنا فرما بردار بن جا تجھے اف تک یہ اشارہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے کہہ رہے بتا تیرا کیا ارادہ؟ مسکرا کے کہہ رہے ابا جان کیا بات ہے، گھبرا کیوں رہا ہے؟ یہ میرے سے پوچھ اور یہ مجھے بتا لیٹنا کہاں ہے، الٹا لیٹو۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، ابا جان مجھے بتائیے میں آپ کی
چہرہ کروں، اگر آپ مجھے دیکھو میں آپ کو دیکھو تو میری نظر آپ پر، آپ کی نظر میرے پر۔ اے ابا جان ایک دوسرے کو دیکھتے دکھاتے کہیں یہ نہ ہو بیٹے باپ کی محبت میں اللہ کا حکم رہ جائے۔ ابا جان میں اپنا منہ زمین کی طرف کر لیتا ہوں، اندازہ لگا جب بیٹے کی باپ کے ساتھ پیار اور فرما برداری عرش والے نے دیکھی ہوگی، اللہ اکبر۔ پھر میرے عزیزو روئے زمین کی مخلوق کے لیے اللہ نے کیا فیصلہ فرمایا؟ فرمایا چھری بعد میں پھیرنا، پہلے ماں باپ کو سینے سے لگا کے آ، بلکہ ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جانور پر لگا دے، ماں باپ کے ہاتھ سے چھری پرا دے، تیری قربانی قبول ہو یا نہ ہو۔ اگر تیری قربانی پر ماں باپ نے مسکرا دیا، مسکرایا نہیں بلکہ رو کے دکھا دیا، اللہ تجھے بھی قبول کرے گا، تیری قربانی کو بھی قبول کرے گا۔ اللہ اکبر۔ کہ ابا جان بس ایک بات ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جو تجھے اللہ نے حکم دیا کر لے، لیکن میں ایک بیٹا بھی ہوں، اگر تو میرا باپ ہے جس کو چھوڑ کے آئے وہ ہماری ماں ہے، اے میرے ابا جان یہ کرتا جا کر جو خون میں رنگین ہو جائے میری ماں کو دکھا دینا، اللہ اکبر، اور بتا دینا کہ باپ نے مرضی سے حکم امر نہیں کیا، اللہ کے امر سے حکم جو پورا کیا، اللہ کا حکم تھا۔ جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام کی چھری نہیں چل رہی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جب چھری نہیں چلی تو ہو کیا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بہت بڑی قربانی تھی، بہت بڑی قربانی تھی۔ اندازہ لگا بڑے سے بڑا دلیر جانور کو دیکھنا، بابا میرے اندر طاقت کوئی نہیں، قصاب سے کہتے ہیں آپ یہ عمل خود ہی کیجئے۔ میرے عزیزوں نہ دمبا تھا، نہ بکرا تھا، نہ 2 نہ 2.5 نہ 1.65 نہ 1.90 کا تھا، میرے عزیزوں ماں تو وہ تھا جس کو ساری زندگی رو رو کے جھولی پھیلا پھیلا کے لیا، یا تو وہ تھا کہ پیدا ہونے کے بعد چھوڑ کے آ گئے، یا تو وہ تھا جس کو پیدا ہونے کے بعد دیکھنے کی اجازت نہ ملی، جب یوں ہو گیا فرمایا میرا گھر بنا، اللہ اکبر، جب گھر بن گیا فرمایا اعلان کر میرا گھر بسا، یہ مشقتوں کے اندر زندگی گزارنے والا اللہ تیرا گھر سجدوں سے بسے گا، فرمایا ہاں ہاں رکوع سے بسے گا، ہاں والرکع السجود، سجدے رکوع سے بسے گا، فرمایا بیت اللہ کو تو سجدے سے بساؤں گا، مینا عرفات کے میدان کو قربانی سے بساؤں گا، چٹیل میدان ہوگا، 25 لاکھ حاجی کھڑا ہو کر انتظار کرے گا، قربانی قبول ہو گئی، اللہ اکبر، میں عرش والا اعلان کروں گا حاجی تیرا آنا، تیرا احرام باندھنا، تیرا گھر در کو چھوڑ کے آنا، جب تو نے قربانی کو میرے نام پر ذبح کیا، اس حالت کے اندر اللہ اکبر تو 15 لاکھ روپے لگا کے آیا، پھر میں بھی تیرا رب ہوں، اللہ اکبر، تو نے مال قربان کیا، اے بندے میری تیری نسل کو بھی اس کے لیے قبول کر لیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے، ابا ابراہیم علیہ السلام چھری کر رہے، اندازہ لگا کہہ دیتے اللہ تیرا حکم ہے چھری چلانے کا، میں نے چلا دی، چل نہیں رہی، اب تو بس کر۔ فرمایا میرے بچے جب باپ نے بیٹے کے گلے کی کھال کو چھوڑا ابا کیا ہوا؟ فرمایا لگ رہا ہے چھری کی دھار تیز نہیں ہے۔ اسماعیل اٹھے کہنے لگے ابا جان آپ بیٹھیے میں چھری تیز کر کے لاتا ہوں۔ فرمایا نہیں بیٹے میں تیز کر کے لاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری کو رگڑا اندازہ تو کرو اس وقت بیٹے کی کیا کیفیت ہوگی۔ پھر جب میرے عزیزوں چھری کو یوں کر کے بیٹے کے گلے پہ رکھا، زور زور سے چلا رہے ہیں اور چھری کو کہہ رہے ہیں چلتی کیوں نہیں چل، چلتی کیوں نہیں چل۔ کہنے لگی چھری کو اللہ نے زبان دی، کہنے لگی ادھر نیچے خلیل ہے اوپر جلیل ہے، بتا تیری مانوں یا تیرے رب کی مانوں۔ اللہ بھائی محترم حضرات، یہ ابھی آپ کے آگے گولی والے حضرات آ رہے ہیں، آپ سے اس سال میں 2 ہی موقع ہوتے ہیں کیونکہ دور سے سفر کر کے حافظ آباد سے تشریف لاتے ہیں ہمارے خطیب صاحب، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دونوں خوشیوں کے موقع میں بڑھ چڑھ کر ان کی حوصلہ افزائی فرمایا کریں۔ اللہ پاک آپ کی اس خدمت کو اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ خلیل بتا تیری مانوں یا رب جلیل کی مانوں، تو نبوت کی طاقت لگا رہا ہے، اللہ اکبر، کہ چلنا کوئی نہیں، عرش والا اپنی قوت دکھا رہا ہے کہ چلنی کوئی نہیں تو کہتا ہے چل، کا کیا مطلب؟ اللہ اکبر، عرش والا کہہ رہا ہے میں نے اس کو بچانا ہے، اس کی ذریت سے سارے نبیوں کا تاجدار محمد الرسول اللہ کو پیدا کرنا ہے، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں بند، اسماعیل علیہ السلام کی آنکھیں بند،
جب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور پہ چھری چلائی، فرمایا او پاکستان کے مسلمانوں خبردار، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 ورڈ ہے، رحمان اور رحیم شروع اللہ کے نام سے، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کپڑا پہنو تو بسم اللہ، گھر سے جاؤ تو بسم اللہ، کسی سے ملاقات کرو تو بسم اللہ، اللہ اکبر، ہر نیک کام اللہ کے نام سے بسم اللہ سے کرو، لیکن جب قربانی کا جانور لٹاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہو۔ میں اگر قربانی کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں تو اسماعیل ابراہیم کے ترانے کو بھی قیامت کی صبح تک زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے زور لگایا، بسم اللہ اللہ اکبر، فرمایا جبرائیل جلدی چلا جا، سینگوں والا مینڈا دمبا جلدی کر جا کر ابراہیم کے گھٹنے کے نیچے رکھ دے، اللہ اکبر۔ ادھر چھری چلی، ادھر خون کا فوارہ ابراہیم علیہ السلام کی ہتھیلی پہ گرا، آپ کے ہاتھ کی پشت پہ گرا، ہاتھ رنگین ہوا، نبوت کی آنکھ سے آنسو آئے، جیسے آپ نے آنکھ کھولی تو نیچے دمبا پڑا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اور ادھر دائیں طرف اسماعیل علیہ السلام کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جانور کو ذبح ہوتے دیکھا اور بیٹے کو مسکراتے دیکھا، عرش والے کی طرف سے جبرائیل پیغام لے کے آ گیا کہ قد صدقت الرؤیا ابراہیم، تو بھی اعلیٰ، تیرا خواب بھی اعلیٰ، چھری پھیرنے والا بھی اعلیٰ، جس پہ چھری چل رہی وہ بھی اعلیٰ۔ پتہ ہے اللہ کہہ رہا تو نے خواب سچا کر دیا، اس کے سلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا ابراہیم بیٹا کوئی کارکردگی کرے گا باپ واہ واہ کرے گا، باپ کرے گا بیٹا، یار کرے گا یار، بیوی کرے گی شوہر کرے گا۔ اے ابراہیم تو نے آج ایسی کارکردگی، کہہ رہا رب واہ واہ کر کے کہہ رہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے پر بھی سلام ہے، تیرے آنے والی نسل کے اوپر بھی سلام ہے۔